الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ کنٹینیوشن ہے، سیکنڈ لیکچر ہے وراثت یا انہیریٹنس ان قرآن۔ تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی چوتھی آیت چل رہی ہے، سورہ نساء کی 11 نمبر آیت ہے۔ یہ کافی لمبی آیت ہے، یہ چل رہی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اگر ہو میت کی، یعنی جو فوت ہو گئے ہیں، ان کی اولاد، تو یہ اس کے متعلق فرمایا کہ پہلے یہ باب گزر چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر اگر نہ ہو میت کی اولاد اور وارث ہو اس کے ماں باپ، تو اس کی ماں کا 1/3 ہے۔ پھر اگر ہوں بہن بھائی تو اس کی ماں کا 1/6 بعد وصیت پورا کرنے کے جو اس نے کی ہے، اور بعد قرض کی ادائیگی کے۔ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد نہیں جانتے تم کہ کون ان میں سے قریب تر ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے۔ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ آگے سورہ نساء چل رہی ہے، چوتھی سورت 12ویں کنٹینیوس آیت ہے۔ اور تمہارے لیے ہے نصف، ہاف، یعنی اس میں جو چھوڑیں تمہاری ازواج یعنی بیویاں۔ پھر اگر نہ ہو ان کی اولاد، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے 1/4 یعنی چوتھائی حصہ ہے ان کے ترکے میں سے، بعد وصیت پوری کرنے کے اور قرض کی ادائیگی کے۔ یعنی یہ وراثت جو ہے، اس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ پہلے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے 2 چیزیں کرنی ہوں گی۔ ایک تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور اس وصیت میں کچھ لکھا ہے تو وہ پورا کرنا پڑے گا، جو بھی اس نے لکھا ہے، جس کو بھی دیا ہے۔ اور نمبر 2، قرض اگر اس کے اوپر ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے گی، پھر اس کے بعد یہ ترکہ تقسیم ہوگا۔ اور بیویوں کے لیے ہے 1/6 1/6 اس وراثت میں سے جو چھوڑی تم نے۔ اور اگر نہ ہو اولاد، پھر اگر ہو تمہاری اولاد، تو بیویوں کے لیے 1/8 8واں حصہ تمہارے ترکے میں سے۔ پھر وہی بات کے بعد وصیت پوری کرنے کے اور قرض کی ادائیگی کے۔ اور اگر ہو کوئی مرد جس کی میراث یعنی تقسیم طلب ہو، ایسا بے اولاد اور کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، یا ایسی کوئی عورت جس کا صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن ہو، تو ملے گا ہر ایک کو ان دونوں میں سے 1/6 حصہ۔ پھر اگر ہوں ایک سے زیادہ یعنی بریکٹ میں بہن بھائی، تو وہ سب شامل ہیں 1/3 1/3 پوری کرنے کے بعد وصیت اور قرض کی ادائیگی کے لیے۔ یعنی پھر اگر ہوں ایک سے زیادہ یعنی بہن بھائی، تو سب شامل ہیں، یعنی 1/3 1/3 پوری کرنے 1/3۔ تو یہ ہوگا وصیت پوری کرنے کے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ یہ وصیت یعنی مضر رساں نہ ہو، کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علیم حکیم ہے۔ آگے سورہ نساء کی 13 نمبر آیت کنٹینیوس ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اچھا، ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ ہم عورتوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو پورا حصہ نہیں دیتے۔ بہت بہت گندے رواج ہیں معاشرے میں اسلام کے خلاف، اور ہم کرتے جا رہے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے حدود مقرر کی جاتی ہیں، ہم حصہ کھا جاتے ہیں، بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کا ہم حصہ کھا جاتے ہیں جو اللہ نے مقرر کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ حدیں ہیں۔ حد کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم حد یہ پار کرو گے، یعنی اس پہ عمل نہیں کرو گے، تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا اور تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی
اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ نمبر 14، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، اللہ اس کو ڈالے گا آگ میں، جس طرح میں نے کہا آگ میں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب۔ آگے چلتے ہیں، سورہ نسائی چل رہی ہے، یہ 32-33 آیت ہیں۔ اور سب کے لیے مقرر کیے ہیں ہم نے ترکہ وراثت جو چھوڑیں والدین اور قریبی رشتہ دار، اور وہ لوگ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، سو دو انہیں بھی ان کا نصیب یعنی حصہ، بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے، دیکھتا ہے۔ اگلی آیت وہی 32-33، سرپرست مرد سرپرست اور نگہبان ہیں عورتوں پر، اس بنا پر کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، اور اس بنا پر کہ وہ خرچ کریں اپنے مال۔ پس نیک عورتیں، اطاعت شعار عورتیں، حفاظت کرنے والی غیر حاضری میں، اور ان سب کی بنا پر جن کو اللہ نے محفوظ بنایا ہے، اور وہ عورتیں یعنی جن سے نافرمانی کا اندیشہ ہے ان کو نصیحت کرو۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ 2 نمبر سورت کی 180 آیت میں فرمایا، فرض کر دیا گیا تم پر جب آ پہنچے تم میں کسی کی موت، اور اگر ترکہ چھوڑے تو وصیت کرو، والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر، متقیوں پر۔ پھر آگے کنٹینیوس آیت ہے 181، یہ 180 تھی جو ہم نے پڑھی، اور 181، پھر اگر کوئی وصیت بدلے اسے سننے کے بعد تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، بے شک اللہ سمیع العلیم ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ 182 نمبر آیت، پھر اگر خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا گناہ کا، اور وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ آگے جناب 89 آیت ہے، 99 شاید کہتے ہیں اس کو اردو میں، الفجر، اس کی 16، 17، 18، 19 آیات میں فرمایا، اور جب آزمائش میں ڈالتا ہے اسے اور اس کے رزق میں تنگی ڈالتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، ہرگز نہیں، بلکہ تم اکرام نہیں کرتے یتیم کا، اور نہیں ترغیب دیتے مسکین کو کھانا کھلانے کی، اور کھا جاتے ہو تم میراث کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر۔ اس میں آیت میں 2-3 چیزیں ہیں، لیکن جو مین اس میں 19 نمبر آیت میں فرمایا کہ اور جو کھا جاتے ہیں میراث کا مال سارے کا سارا، یعنی ترکہ سارے کا سارا کسی کا ظلم کرتے ہیں، تو اور اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ آگے بقرہ 2 نمبر وہی آیت 240 نمبر میں فرمایا، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے متاع لفظ ہے جس کا مطلب نان نفقہ ہے، کہ 1 برس تک بغیر گھر سے نکالیں، یعنی گھر سے بھی نہیں نکالنا، اور 1 سال تک ان کے لیے نان نفقہ کھانا پینا سب کا بندوبست کر کے جائیں، مرنے سے پہلے وصیت کریں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں یعنی گھر چھوڑ جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر، اس میں جو وہ کریں اپنے بارے میں معروف طریقے سے، اور اللہ غالب حکیم ہے۔ سورہ نساء کی آگے 4تھی سورت ہے، نساء دوبارہ 176 نمبر آیت میں فرمایا، فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں۔ یہ کلالہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور نہ ہو اس کی اولاد اور نہ ہی کوئی ماں باپ وغیرہ، اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس بہن کے لیے اس کے ترکے میں نصف ہے، ہاف، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، ٹھیک ہے جی، مگر بہن ہے، شادی ہوئی یا نہیں ہوئی یا بے اولاد تھی،
تو اب اس کا ترکہ اس کے بھائی کا ہوگا۔ پھر اگر 2 ہوں بہنیں یا زائد تو ان کے لیے 2/3 ترکے کا، اور اگر ہوں کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں تو مرد کے لیے برابر 2 عورتوں کے حصے کے، تاکہ بھٹکتے نہ پھریں، اور اللہ شیئن علیم ہے۔ تو دوستو یہ وراثت، یا جس کو انگلش میں ہم انہیریٹنس کہتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیات تھیں۔ اس کو لوگ بہت ایزی لیتے ہیں۔ مرد عموماً مال کھا جاتے ہیں، حصہ کھا جاتے ہیں، ترکہ کھا جاتے ہیں بہنوں کا اور بیویوں کا بھی، اور شاید بچیوں کا بھی۔ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کی مطلب بیٹی جو ہے یا ان کی بہن جو ہے اس کو دینا نہ پڑے شریعت میں سے حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، تو وہ اس کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ کبھی اس کی شادی قرآن پاک سے کر دیتے ہیں، کبھی اس کو کواری رکھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، جو کہ حدیں کراس کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو آگے ساتھ دینا ہے، اللہ کے آگے روز محشر میں پیشی ہے، یہ بھول جاتے ہیں دوستو۔ اور ایک اور چیز کہ بہنوں کو مجبور کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم اپنا حصہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دو۔ ایک تو پہلے ہی ان کو نصف حصہ دیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں وہ پھر کسی لیکچر میں بیان کروں گا کہ عورت کے لیے مرد سے آدھا کیوں ہے۔ نیچرل بات ہے کہ عورت کو کئی جگہ سے ملتا ہے، باپ سے بھی ملتا ہے، خامن سے بھی ملتا ہے، بھائیوں سے بھی ملتا ہے، اس کی کئی مطلب اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اسلام میں، نان نفقے وغیرہ کے، اس کی حفاظت کے، اس کے لیے۔ تو اس لیے مرد جو ہے وہ اس کا اور کوئی نہیں ہوتا، وہ تو اس لیے مرد کو 2 اور عورت کو آدھا حصہ، 1 حصہ دیا گیا۔ تو پھر بھی یہ کھا جاتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں، کبھی پیار سے، کبھی مطلب تکے سے، کہ نہیں اپنے بھائی کو، اپنے مطلب کو دے دو، اپنی وراثت دے دو۔ یہ بہت کبھی عمل ہے، اور میں حیران ہوں، پریشان بھی ہوں کہ اس میں میرے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ جب شرع نے کہہ دیا ہے، اچھا عورت اپنا حق مہر اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اپنی خوشی سے معاف کر سکتی ہے یا آدھا کر سکتی ہے، مطلب خامد کو کہے، اس کے حالات دے کے کہے کہ بھی اچھا تم نے 1000 روپیہ مجھے حق مہر کے کہا تھا، لیکن تم حالات سے ذرا تنگ ہو تو چلو میں تمہیں آدھا معاف کر دیتی ہوں، یا خوشی سے اس کے لیے بھی مجبور نہیں خامد نے کرنا بیوی کو۔ تو ترکہ معاف نہیں ہے، ترکہ بھائی کو دینا وہ بالکل اجازت نہیں ہے، وہ تمہارا حصہ ہے، وہ تم نے لینا ہے، کیونکہ تمہاری لیونگ ہے، تم نے سروائیو کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں جو ہم لوگ کراس کر رہے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کہا ہے، آگ کے کہا کہ تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو دوستو خیال کرو، شریعت پہ چلو، اللہ کے احکامات بہت پیارے ہیں، اس میں بھلائی ہے، اس میں فلاح ہے، اس میں کامیابی ہے۔ تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔